اور کچھ آپ کے سامنے بات محمد سفیان سلمہ رکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی دعا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ نے ابھی ہمارے بڑے بھائی سے سنا کہ قرآن کی عظمت کو، قرآن کی رفعت کو، قرآن کی رحمت کو کافی اچھے طریقے سے سمجھایا، میں بس ایک مختصر سا واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ایک بزرگ، وہ ان پڑھ جاہل تھے، ان پڑھ جاہل۔ وہ راستہ میں گزر رہے تھے، اچانک سے حادثہ ہوا ان کے ساتھ اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہاں کے جو کچھ لوگ تھے جہاں ان کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے ان کو دیکھا یہ مر چکے ہیں، تو وہاں پہ پانی کا انتظام نہیں تھا کہ ان کو نہلائے کہاں، گھر کی ان کا کافی دور تھا وہاں سے، ان کو نہلائے کیسے، ان کو کفنائے کیسے، ان کو دفنائے کیسے۔ تو قریب میں ایک ندی تھی، ندی میں وہ نہلانے چلے گئے۔ تو اتنے میں ایک اور بزرگ گزرے وہاں سے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ایک مردے کو نہلا رہے ہیں اور وہ بھی ندی میں، یہ کیسے کرتے؟ تو انہوں نے کہا ان گاؤں والوں سے کہ بھائی تمہارے پاس پانی نہیں ہے، ان کو الگ نہلایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پانی تو ہے لیکن بہت مشکل سے ملے گا، کہ چاہے کیسے بھی ہو پانی لے کر کے آؤ۔ انہوں نے پانی منگوایا، ان کو اچھی طریقے سے نہلایا، اچھی طریقے سے ان کو کفن دیا، پھر ان کو قبر میں اتارا۔ قبر میں اتارنے کے بعد سب اپنے گھر چلے گئے، سب اپنے یہاں چلے گئے، اور جو بیچارے کے بزرگ تھے جنہوں نے نہلایا، کفنایا، دفنایا، وہ بھی اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان بزرگ کا ایک پرچہ غائب ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا جیب میں ایک پرچہ نہیں تھا، بہت قیمتی پرچہ تھا، جو بھی کچھ ہوگا آئی ڈی کارڈ یا کچھ بھی، بہت قیمتی پرچہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ میرا غائب کہاں ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اپنا دماغ لگایا، انہوں نے سوچا کہ میں نے ایک آدمی کو قبر میں اتارا تھا، شاید کہ وہاں گر گیا ہو، کیونکہ اس والی جیب میں رکھا تھا، تو بہت قیمتی پرچہ تھا، ان سے رہا نہیں گیا۔ وہ واپس اسی گاؤں پہنچے، واپس اسی گاؤں پہنچے اور جا کر کے وہ قبر کھودی اور دیکھا تو وہ پرچہ وہیں رکھا ہوا، اس آدمی کے سینے میں پرچہ رکھا ہوا۔ اور وہ جیسے ہی انہوں نے میت کو دیکھا، قبر کو کھول کر کے دیکھا، اور وہ ہل گئے، ایک دم وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ آدمی تو مجھے سیدھا سادہ لگتا تھا، لیکن یہ تو پھول میں لیٹا ہوا ہے، پھولوں میں لیٹا ہوا ہے، خوشبو۔ اور جیسی قبر کھولی تو پورے گاؤں میں خوشبو پھیل گئی، تو وہ پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے سوچنے لگے وہ آدمی کون تھا، کون ہے، اس کی ذرا جانکاری لی جائے۔ ابھی جیسا کہ بتایا تھا کہ اگر کسی جانکاری لی جائے تو ان کو پہلے پیچھے کا تعلق دیکھیں، اس کا تعلق کہاں سے ہے، جیسے کہ ابھی قرآن کریم کا تعلق گنوایا گیا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کا تعلق کس چیز سے تھا، یہ کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا کہ قبر کے اندر ان کو پھولوں میں لٹایا گیا اور خوشبو میں اس کو معطر کر دیا گیا۔ تو وہ انہی آدمی کے پاس گئے جو نہلا رہا تھا ندی میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں معلوم نہیں یہ کون تھے، یہ تو یہاں سے گزر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو اچانک سے ان کے ساتھ حادثہ ہوا، انتقال ہو گیا تھا یہاں پہ، تو ہم نے ان کو ہی دفنا دیا کہ ذرا پتہ لگایا جائے۔ تو جب پتہ لگایا گیا، ان کا بھی گھر ایک چھوٹا موٹا سا تھا، ایسے بس ایک بیوی تھی ان کی۔ جا کر کے ان بزرگ نے ان کی بیوی سے بات کی پردے میں اور پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا تھا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے تو کچھ ان کا کوئی عمل نہیں ہے، بس 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ہاں فجر کے بعد میں ایک کتاب لے کر کے بیٹھتے تھے۔
فجر کے بعد وہ ایک کتاب لے کر کے بیٹھتے تھے اور بس یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جنید جو بھی لکھا وہ ٹھیک لکھا، اے اللہ تعالیٰ یہ جو تو نے لکھا یہ ٹھیک لکھا، سچ لکھا۔ بس وہ سمجھ گئے، وہ بزرگ سمجھ گئے کہ کتاب ذرا ہمیں دکھائی جائے وہ کون سی کتاب ہے۔ تو جب اس کی بیوی نے وہ کتاب دکھائی تو دیکھا وہ قرآن مجید ہے، تو وہ قرآن کریم ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، چاہے کلام پاک پڑھنا آئے یا نہ آئے، اگر ہم اس کو کھول کر کے بیٹھ جائے جب بھی ثواب ہے۔ قرآن کریم کو سننا بھی ثواب، قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم چاہے ہمیں پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو تو ہمیں قرآن کریم کو سننا بھی چاہیے، قرآن کریم کو دیکھنا بھی چاہیے۔ لیکن میں تو یوں کہتا ہوں کہ آج کل کا مسلمان قرآن کریم کو سیکھے، اگر نہیں آتا ہو تو اس سے۔ آج ہم بڑے ہی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے تو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حشر کے میدان میں ایسا نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھ سے کہ اے بتا تو نے دنیا کے اندر کیا کہا، تو بڑے ہی آرام سے کیا تو اللہ تعالیٰ سے یوں منہ دکھائے گا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ سے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ میں نے تجھے دنیا کے اندر کمانے کے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر عیاشی کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر جھوٹ بولنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں دنیا کے اندر یہاں پہ اس لیے بھیجا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی مقدر میں لکھ دی جتنی بھی زندگی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق مقدر میں لکھ دیا جتنا بھی رزق آنا ہے، پیسہ مال و دولت سب مقدر میں ہے، سب یہی چھوڑ کر کے جانا، ایک دن تو مرنا ہے، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھائے جا کر کے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، بات صرف یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہم کچھ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بھیجا۔ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، نماز علاوہ اور بہت سے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، زیادہ طویل بات نہ کرتے ہوئے بس میں یہی کہوں گا کہ اس جو رمضان کے 3-4 دن رہ گئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے دل گراز کے مانگ لو، اپنی مغفرت کروا لو، اپنی معافی منگوا لو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ جو آئندہ زندگی بچی ہے وہ ہم تیرے حکم پہ گزاریں گے، وہ ہم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزاریں گے۔ یہ بس 3-4 دن بچے ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اگلے سال ہمیں یہ رمضان مبارک نصیب ہوئے نہ ہوئے۔ اس دور میں کتنی پریشانی تھی لوگوں کو قرآن شریف سننے کی، قرآن شریف نہیں مل رہا کہیں، اس ٹائم سب پریشان ہیں، رو رہے ہیں، جن کو تڑپ ہے قرآن شریف سننے کی وہ رو رہے ہیں۔ مسجدوں کے دیوار کے پیچھے جا کر کے دیکھو، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رو رہے ہیں، اللہ ہمیں مسجد کے اندر بھیج دے، ہمیں قرآن شریف سنوا دے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مزے لے رہے ہیں، جن کو مزے آ رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے اندر مزے آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پریشانی ڈال رہے ہیں۔ کیا پتہ ان میں سے ہم ہوں، کیا پتہ ہم وہ گنہگار ہو جن کی وجہ سے یہ امت کے اندر پریشانی آ رہی ہو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلتی ہے تو آواز نہیں ہوتی لاٹھی میں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، گزارش اس بات کی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں دعا ہوگی اور اس میں رو رو کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، بس یوں سمجھے کہ میں اور اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں یہاں پہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا قرآن شریف کہیں پڑھا جاتا ہے اور وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ تو اسی سب جو ہے دعا کر لے اور
वाखिर दावाना बाहर की कुंडी लग कह रही कि बाहर की कुंडी लगाइए बाहर वाले गेट हाँ बाहर वाले गेट की कुंडी लगा अंदर ही लगाए मत लगा